ظلم سامانیاں بھی بڑھ رہی ہیں معاشرے کے اندر، جی اور وہ کہتے ہیں نا شریف وہی ہے جسے موقع نہیں ملا. صحیح کہہ رہے ہیں؟ ہیں، یہ حقیقت یہ ہے. ہیں؟ جو بندہ جس کو دبا سکتا ہے نا وہ اس کو دبا وہ اس رہا کو ہے، دبا رہا حالانکہ وہ خود بھی ہو سکتا ہے اپنے سے طاقتور سے دب رہا ہو، اور اس وقت یہ بھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ظلم کر رہا ہے، لیکن تو بھی تو ظلم کر رہا ہے اپنے سے نیچے والوں پر یا بالکل کمزوروں پر. حقیقت. تو حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی بھی ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ظلم کئی طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ اب معاشرے پہ آپ نظر ڈالیں تو ہر حاکم اپنے محکوم کو دبا رہا ہے، ہر زبردست اپنے زیر دست کو دبا رہا ہے، صحیح. ہر سیٹ اپنے نوکر کو، ہر آقا اپنے غلام کو، جس کو جیسا موقع مل رہا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اچھا جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بالکل غلط، یعنی وہی چیز آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن دوسرے کو تنگ کر کے ظلمن اس سے یہ کام کرانا کتنی غلط بات. اللہ. اچھا پھر اکثر دیکھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نوکر ہے، روزے دار ہے، اور پھر آپ اس سے زبردستی کام لے رہے ہیں جبکہ جو کام لے رہا ہے اس کا روزہ نہیں ہے. ایسے مشاہدے میں بہت سی باتیں آئی. جی جی جی. تو اچھا اس میں کیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 137. اس کے لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی جائے اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، تو ہر قسم کے ظالم، حاکم، جابر، اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے محفوظ. اللہ اکبر. اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ روزانہ آپ کو اسی کے پاس جانا ہے، جیسے کہیں جاب کرنی ہے نا تو اسی سیٹ کے پاس جانا ہے، اسی افسر کے پاس جانا ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اس کے سامنے جائیں اس کا ورد کرتے رہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، دل میں آپ پڑھتے رہیں، دل میں خود بخود اس کا دل نرم ہو جائے گا. سبحان اچھا جب آپ غور کریں تو اس آیت کا معنی بھی یہی ہے، تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یعنی جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ جان رہا ہے. اور یہ وہی آیت ہے جس آیت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا قطرہ گرا. اللہ اکبر. آپ تلاوت فرما رہے تھے، سرکار نے فرمایا عثمان تمہارے خون کا قطرہ جس آیت پر گرے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ. اللہ. تو جب آپ کے سر مبارک پر پیشانی پر جو ایک سلاخ لوہے کی ماری گئی تھی تو قرآن خون سے رنگین ہو گیا تھا، یہی آیت تھی. جی جی جی. یعنی بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عثمان تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارا رب وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی. کیا بات. اور وہ تمہارے لیے کافی ہے. کیا بات ہے حضرت، کیا شان ہے سیدنا عثمان غنی. ہاں اس سے بزرگان دین نے اس آیت کو اخذ کیا اور کہا یہی آیت ہر ظالم کے لیے، حاکم، جابر، جو بھی اس قسم کا شخص ہو اس کے لیے آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو جائے گا. اللہ اوپر. کیونکہ حضرت یہاں لوگ گھروں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. جی ہاں بالکل. جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یتیموں کے مالوں پر جی 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 قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور احساس میں. اللہ. تو ان کے لیے بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے. اور اس میں تو حج و عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں ان پیسوں سے وہ لوگ. کوئی فائدہ نہیں. اللہ. کوئی فائدہ نہیں. آپ کسی کے مال، یتیموں بیواؤں کے مال پہ قبضہ کر کے آپ کتنے حج کر لیں سب منہ پر مار دیے جائیں. منہ پہ مار دیے جائیں گے. بالکل. اس سے کیا فائدہ ہو. سرکار نے فرمایا نا کہ مفلس کون ہے، ای المفلس. صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ نامہ اعمال میں حج بھی، زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، خیرات بھی، یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ومن شتم ھذا ومن قتل ھذا ومن اکل مال ھذا ومن ضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اس کے وہ نیک اعمال ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے جن کے ساتھ اس نے یہ کیا ہوگا. جی جی. اور وہ خالی ہاتھ کھڑا ہوگا. اللہ. کتنی بڑی مفلسی. تو اللہ تعالیٰ ایسی مفلسی سے بچائے. تو ایسے نیک اعمال سے کوئی فائدہ نہیں کہ جب آپ کسی کا مال غصب کریں، بیواؤں یتیموں کو تنگ کریں، ان کی جائیداد پر قبضہ کریں اور ساتھ میں حج بھی کر رہے ہیں، آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہت خوبصورت حضرت میں سمجھتا ہوں آپ نے کلام فرمایا، اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی ہے نا. تھوڑا سا بھی خوف خدا ہوگا نا تو بندہ ان باتوں کو سن کرنا، اس کے بعد یقین کریں حضرت توبہ کی طرف آ جانا چاہیے. بالکل آ جانا چاہیے. لمحات تھوڑا بھی سا ایسے بھی ہیں، ایمان اگر ہے باقی اور خوف خدا ہے تو وہ ابھی بھی توبہ کر کے اس طرف آ جائے. اللہ. ورنہ کوئی فائدہ نہیں. آپ دیکھ لیں اللہ اکبر. ہم ایک طرف یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف نافرمانی کر رہے ہیں. 3 پیسے کسی نے دبائے ہوں گے کسی کے، جی ہاں، تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. دیکھیں آپ کتنی مقبول بڑی. کا تو ایک کا نہیں پتا کہ مقبول ہوئی نہیں ہوئی.
اور وہ مقبول نمازیں جب ادھر چلی گئی تو آپ کے پاس کیا بچا؟ اللہ، ختم. ہائے 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 ہائے. تو اس طرف دھیان نہیں ہے. یعنی یہاں واپسی کر دینا آسان ہے اس وقت، وہاں مشکل ہے، وہاں بہت مشکل، قریب ناممکن، ناممکن کہہ سکتے ہیں ہم. بالکل. یہاں تو آپ ابھی آپ دے دیں معاملہ ختم ہوگا. اللہ، جس کا حق ہے اس کو دے دیں، جس کی امانت ہے آپ اس کو دے دیں. اللہ. لیکن وہاں پر جو ہے وہ تو پھر فیصلہ ہے اللہ کی بارگاہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.